اب ہم آتے ہیں کچھ کوالٹیز کے حوالے سے جو خواتین کے ہاں ایکسکلوسیو ہیں. جیسے ہم نے کہا نا کہ کچھ کوالٹیز ایسی ہیں جو پریڈومیننٹلی اللہ تعالیٰ کی ایکسپیکٹیشن ہے خواتین سے. کچھ چیزیں میں ذکر کروں گا جو صرف خواتین سے متعلق ہیں، جو مردوں سے ظاہر ہے اس کے اپوزٹ ایکسپیکٹیڈ ہے. اور اس میں سے ایک چیز جو ہے وہ ہے نرمی، کہ خواتین کو فریجائل ہونا چاہیے، سافٹنس ہونا چاہیے، فزیکلی بھی. ایموشنلی تو ویسے ہی ہوتی ہیں، اچھی بات ہے، یہ ایک ان کی کوالٹی، یعنی یہ چیز ایسی ہے جو مرد کو اٹریکٹ کرتی ہے، سیدھی سی بات ہے. اور اسی طریقے سے فزیکلی بھی سافٹ ہونا، فریجائل ہونا، نرم و نازک ہونا، یہ پسندیدہ کوالٹی ہے. اصل میں آپ دیکھیں کہ انفارچونیٹلی ہوا یہ ہے کہ اب ٹرینڈز اتنے بدل گئے ہیں کہ اب خواتین سے بھی ایکسپیکٹڈ ہوتی ہے بھائی رف اینڈ ٹف ہو، ایموشنلی ویک نہیں ہونا، اسٹرانگ ہونا ہے، بی اے اسٹرانگ وومن. اور نہ لک ایٹ ہر، کتنی وہ بولڈ ہے، کتنی وہ اوپن ہے. اس طرح کی کوالٹیز کو آپ ذرا، یعنی وہ جو میسکولن کوالٹیز کو نا بہت زیادہ اب جسے کہتے ہیں نا ہمارے ہاں ایک پسند کیا جاتا ہے، اور خواتین سے بھی ان کی ایکسپیکٹڈ ہوتی ہے کہ بھائی یہی اچھی کوالٹیز اس طرح ہو. حالانکہ اگر آپ دیکھیں ایک نارمل معاشرے کے اندر اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے انسان کو بنایا ہے، مرد کو اور عورت کو ڈفرینٹ، تو یہ چیزیں ایک دوسرے کو بڑی زبردست کمپلیمنٹ کرتی ہیں. اور مردوں کو پتہ ہے کہ مردوں کے لیے یہ چیزیں عورتوں کے اندر زیادہ اٹریکٹیو ہیں. اب مردوں، اب ہمارے یہاں اللہ معاف کرے، عورتوں نے بھی وہ جم والا کام شروع کر دی، ٹھیک ہے نا. وہ یوٹیوب کے اندر، اور یہ خاص طور پہ بڑے بڑے چیمپئن شپس ہوتی ہیں باڈی بلڈنگ کی، ویٹ لفٹنگ کی، تو خواتین بھی شریک ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا. عجیب و غریب، اللہ معاف کرے. اب اس طرح کی خواتین جو ہیں وہ مردوں کے لیے نارملی اٹریکٹیو نہیں ہوتی اس طرح. لیکن وہ چونکہ ہمارے ہاں ایک کلٹ بن چکا ہے، اور ہمارے ہاں کہتے ہیں نا دا کلٹ آف دا باڈی، یہ باقاعدہ ایک ٹرم ہے. تو اب تو یہ ہے کہ فٹنس جو ہے ایک پوری الگ دنیا ہے، اور اس کے اندر خواتین بھی مردوں کے ساتھ اس طریقے سے کمپیٹ کر رہی ہیں، اور باقاعدہ وہ ویٹ لفٹنگ اور یہ وزن اٹھانا اور پھر وہ جو اسٹیمنا اور پتہ نہیں کیا کیا ٹریننگز، مطلب یہ چیز عورتوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی ایکسپیکٹیشن نہیں ہے. کیسے پتہ چلا؟ ہمیں حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، میں آپ کو سناتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ کسی سفر میں تھے، تو آپ کی خواتین آپ کے ساتھ تھیں. اور ہوا یہ کہ خواتین، آپ کو پتہ ہے کہ وہ اونٹوں پہ سفر کرتی تھی، ان کے لیے ایک چھوٹا سا ہودج ہوتا تھا جس کے اوپر وہ بیٹھتی تھی، چھوٹا سا کمرہ ہوتا تھا، ایک کمپارٹمنٹ ہوتا تھا جس کے اندر وہ بیٹھ جاتی تھی. اور وہ اونٹ، آپ کو پتہ ہے کہ وہ کیمل جب ٹریول، گھوڑا تھوڑا سا نا جب ٹریول کرتا ہے، چلتا ہے، تو وہ اوپر جو بیٹھنے والا ہوتا ہے، سواری ہوتی ہے، وہ اس طریقے سے اس کو وہ اتنا ہلتا نہیں ہے. لیکن اونٹ جب کرتا ہے نا تو اچھی خاصی موومنٹ ہوتی ہے اوپر والے کی. تو ہوا یہ کہ وہ اونٹوں پہ سوار تھیں خواتین، تو ایک بندہ ہوتا تھا جو آواز لگاتا تھا اونٹوں کو ایک خاص انداز میں. عرب آپ نے دیکھی، پتہ نہیں کتنی جو بیڈوینز ہوتے ہیں اور نومیڈز ہوتے ہیں، یہ ایک خاص آواز نکالتے ہیں اور اس سے نا جانور تیز بھاگنا شروع کر دیتے ہیں. وہ عجیب و غریب قسم کی آوازیں نکال رہا تھا تاکہ تیزی سے اونٹ چلیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس شخص کا نام تھا انجشہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا ارفق یا انجشہ ویحک بالقواریر، کہ اے انجشہ آہستہ آہستہ، ویحک بالقواریر، یہ جو کرسٹلز ہیں نا جو سوار ہیں، اللہ یعنی خواتین کو کرسٹلز کہا اللہ کے رسول نے، ان کے بارے میں خیال رکھو کہ یہ ٹوٹ نہ جائے. تجھ پر افسوس، تو اتنی تیزی سے چلا رہا ہے، یعنی اس کے اوپر کرسٹلز ہیں، یعنی ان سواریوں کے اوپر کون بیٹھی ہوئی ہیں؟ خواتین، جو کرسٹلز ہیں، شیشے. تو اب خواتین کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ کرسٹلز اور شیشہ کہا، تو یہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ سافٹنس کی طرف، فریجلٹی کی طرف، ٹھیک ہے، نرمی کی طرف. تو یہ کوالٹیز ہونا ایک خاتون کے اندر کہ وہ سافٹ ہو، نرم و نازک ہو، تو یہ چیز ایک عورت کو، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ایکسپریشن سے پتہ چل جاتا ہے، اور یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے. تو اس طرح کر کے، اب اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ خواتین کمزور ہوں، اگین مطلب سافٹنس کا مطلب یہ نہیں کہ کمزوری ہو، فزیکل ویکنس ہو، ویکنس نہیں، مراد یہ ہے کہ نرم و نازک ہو. اور اس طریقے سے خواتین کو خیال بھی رکھنا چاہیے اپنی نزاکت کا، اور یہ چیز ایک مرد کے لیے اٹریکٹیو ہے. لیکن آن دا کنٹری، ہم نے بات کی تھی مردوں کے لیے کیا ہے، سخت ہوں، رف اینڈ ٹف ہوں، اور وہ ہم نے چیزیں ذکر کی تھی. دوسری چیز جو خواتین سے متعلق خاص ہے اور ان کو پہننا بھی چاہیے، وہ ہے زیور، ٹھیک ہے، جیولری. قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے خواتین کے حوالے سے ذکر کیا، اَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ، ٹھیک ہے نا. کفار مکہ، آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں بناتے تھے فرشتوں کو، کہتے تھے اللہ کی بیٹیاں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ اس کو تم اللہ کی اولاد بناتے ہو جو پروان چڑھی ہے کس کے اوپر؟ the one who's nurtured and raised up in jewels. تو خواتین کی اللہ تعالیٰ نے جیولری کو خاص طور پہ یہاں پہ پوائنٹ آؤٹ کیا. اس سے پتہ چلا کہ
خواتین کو زیور پہننا چاہیے اور پہنتی بھی ہیں، اور خاص طور پہ مرد جو ہیں اللہ نے دیکھیں کسی وجہ سے اجازت دی ہے نا، ورنہ مردوں پر حرام ہے زیور. گولڈ سلور خواتین کے لیے، اور اس طریقے سے ریشم اور یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ سلور اور یہ سلک جو ہے یہ کیوں خواتین کو اجازت دی؟ اس بات سے تاکہ وہ اپنی خوبصورتی، اور خواتین کو اس پہ محنت کرنی چاہیے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں نے یہ نوٹ کی ہے بات کہ ہمارے ہاں بہت سی یعنی جو خواتین جو ہیں وہ جب پریکٹسنگ نہیں ہوتی نا اور وہ نان پریکٹسنگ ہوتی ہیں، اس وقت وہ اپنی لکس کا اور اپنی ان کپڑوں کا اور اپنی ان چیزوں کا بہت خیال رکھتی ہیں. ایون مرد بھی ایسا ہی ہے، پتہ نہیں بڑے تیار شیار ہو کے آتے ہیں، لیکن جیسے ہی مولوی بنتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی اب بالکل ہی اپنا آپ کو چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. خواتین تو اسی چھوڑ کے بیٹھ جاتی ہیں، کہتے ہیں جی اب اوپر نقاب کہہ لیے، پر برقع پہن لیا، اب کیا ضرورت ہے، یعنی اب آیا لے لیا، اب کیا ضرورت ہے، اب تو کوئی پتہ نہیں، تو جیسے مرضی اندر سے ٹھیک ہے. مرد کہتے ہیں جی، اور مرد کیا کرتے ہیں، مرد ویسے ہی وہ مولوی بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ملنگ بن جاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں جی، اور پھر وہ اپنے آپ کو دھوکہ کیا دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی یہ دیکھیں یہ سمپلسٹی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ سمپلسٹی. یہ سمپلسٹی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. یہ سمپلسٹی کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہوتا. تو مطلب یہ ہے کہ اپنا خیال رکھنا، اپنی کیئر کرنا، اپنی خوبصورتی کا، اپنے بالوں کا. تو میں سمجھ عورتوں کو بلکہ دین میں آنے کے بعد ان چیزوں کا زیادہ خیال رکھنا چاہیے. آپ کی پرسنالٹی یہ چیزیں اٹریکٹ کرتی ہیں. دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ چیزوں کی اجازت دی، یہاں تک کہ علماء نے کہا کہ کچھ چیزوں کے اندر ایکسٹراویگنس کبھی نہیں ہوتی، اور وہ کیا مثال خوشبو ہے. اب خوشبو کے اندر ایکسٹراویگنس نہیں ہے، یعنی اسے اسراف نہیں ہے. کیا مطلب ہے کہ کوئی بندہ اگر وہ شوق رکھتا ہے خوشبو کا اور وہ اکٹھی کر رہا ہے، اگر جو اس کو اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہے، لیکن علماء کہتے ہیں، کئی علماء نے اجازت دی اس بات کی، کہتے ہیں ٹھیک ہے. تو اس طرح خوشبو کا خیال رکھنا، کپڑوں اچھے کپڑے پہننا. ایک صحابی نے کہا نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پسند نہیں ہے کہ میرے جوتے کا تسمہ بھی کسی دوسرے کے جوتے کے تسمے سے بہتر ہو. میں اتنا زیادہ یعنی چیزوں کے بارے میں حساس ہوں، یعنی میں یہ بھی کمپیریزن کرتا ہوں کہ میرے جو ہے نا وہ جوتے، میں ان کے بارے میں سینسٹیو ہوں کہ میرے جوتے کا تسمہ کیسا ہے. جوتوں کے بارے میں، کپڑوں کے بارے میں خیال رکھنا، خوبصورتی کے بارے میں، اپنے ہیئر سٹائل کے بارے میں، اپنی فزیک کے بارے میں. تو کیا یہ تکبر ہے، یہ ایروگنس ہے، یہ کہ پرائڈ ہے، کبر ہے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا نہیں، ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں. ایروگنس کیا ہے؟ بطر الحق وغمط الناس، لوگوں کو حقیر جاننا اور حق کو جھٹلا دینا. یعنی وہ بندہ جو اپنے یہ کام کرنے کے بعد جو دوسرا اگر یہ نہیں کر رہا تو اس کو اپنے سے کمتر سمجھنا شروع کر دے، پھر ایروگنس اور پھر پرائڈ ہے. لیکن اگر ایک بندہ جو ہے وہ جنرلی ان چیزوں کا خیال رکھتا ہے، اور کپڑے، اور ایون خواتین اگر کرتی ہیں، مردوں کو یہ حکم ہے تو خواتین تو بالکل بہت آگے ہونا چاہیے ان کو. تو اپنے کپڑوں کا اس طرح خیال رکھیں، اپنی فزیک کا، ہائیجین کا، بالوں کا، ان چیزوں کے بارے میں جتنی پرسنالٹی آپ کی اچھی ہوگی، خوبصورت ہوگی، اٹریکٹیو ہوگی، یہ چیز بہت پسند. تو ان چیزوں کا خاص طور پہ خیال رکھنا، خوشبو کے بارے میں اور ان چیزوں کے بارے میں، تو یہ اچھی چیز ہے. تو زیور، لیکن زیور صرف عورت کے، ٹھیک ہے نا. اب مرد کہیں جی ہم بھی زیور پہن لیتے ہیں، ہمارے ہاں ماشاءاللہ مردوں کے بھی زیور، اور کچھ کمپنیز ہیں باقاعدہ جو مردوں کے زیور بناتی ہیں، ٹھیک ہے نا. وہ چینز بھی بناتی ہیں، وہ بڑی پتہ نہیں کیا کچھ بناتی ہیں. تو زیور میں صرف مرد کے لیے انگوٹھی کی اجازت ہے، اس کے علاوہ اور کسی چیز کی اجازت نہیں. اور زیادہ سے زیادہ گھڑی کو کسی کو شوق ہے، مجھے بھی شوق ہے، تو گھڑیوں کو جو ہے نا آپ وہ بھی پہن سکتے ہیں، لیکن اس کے اندر گولڈ اور سلور نہ ہو، ٹھیک ہے نا. لیکن جنرلی عورتوں کو چاہیے کہ وہ زیور پہنا کریں.